السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ کا کہ صبح اٹھتے ہی نماز کے ٹائم ایک بات ذہن میں آئی تو مولانا محمد مکی اجازی حفظہ اللہ تعالیٰ کا بیان میں نے سنا، تو وہی بات بیان فرما رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ انسان تکبر کس بات کا کرتا ہے کہ 2 قطروں سے پیدا ہوا اور پیشاب والی جگہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے حقارت اور حقیر بات کون سی ہو سکتی ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے، تکبر کس بات پر کرتا ہے۔ مجھے جو بات سوجی وہ تو دوسری تھی، اس کے ریلیٹڈ ہے، ملتی جلتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انسان تکبر کس بات پر کرتا ہے کہ وہ دبر اپنے ہاتھ سے اپنا پخانہ خود دھوتا ہے۔ اس کو تکبر نہیں آنا چاہیے کہ انسان ہے کیا چیز۔ تو صبح اٹھتے ہی میرے ذہن میں آئی کہ انسان تکبر کس بات پر کرتا ہے کہ اس کی تکبر توڑنے پر ایک ہی دلیل کافی ہے کہ دبر اپنے ہاتھ سے دھونا اور غلاظت اپنے ہاتھ سے دھونا۔ اس سے بڑی جو اس کو نیچا کرنے والی چیز ہے، عاجزی کرنے والی چیز ہے، یہی کافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شہر مدینہ ہیں اور دروازہ جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی ابن ابی طالب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کے فہم کے کیا کہنے، ان کی کیا کیا تعریفیں کی جائیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا جنت میں۔ تو ایسی ہستی تو کمال ہی باتیں کر گئے۔ اللہ پاک ہمیں مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو تکبر جچتا ہی نہیں۔ ایک مٹی سے بنا، پھر 2 قطروں سے بنا، نطفے سے بنا، پھر اپنی غلاظت اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے انسان کی عاجزی دکھانے کے لیے، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ہم قرآن و سنت سے تو دور ہیں۔ پھر ان کو یہی بات ہی کافی ہے کہ جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی، 2 قطروں سے پیدا ہوا، پھر پیشاب والی جگہ سے پیدا ہوا۔ اس سے بڑھ کر عاجزی کیسے ہو سکتی ہے؟